الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. تمام برادران اسلام کی خدمت میں سلام اور رمضان المبارک کی مبارکباد. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس سال پھر عطا فرمایا. ہم سے ایک دن پہلے یعنی کل کی شب میں عالم عربی میں اور عالم اسلام کے بہت سے علاقوں میں رمضان کا آغاز ہو گیا تھا اور آج سے ہمارے اس ہندوستان میں اور اس کے قرب و جوار میں زیادہ تر علاقوں میں رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے. 29 تاریخ کے گزرنے پر چاند دیکھا گیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم رہا کہ رؤیت ہلال کے مسئلے میں کوئی اختلاف پیش نہیں آیا. چاند کی رؤیت ہوئی اور اگر رؤیت نہ بھی ہوتی تو بھی بظاہر فلکی حسابات کی بنیاد پر آج کی تاریخ ہی رمضان المبارک کے آغاز کی ہوتی اور چونکہ ہمارے درمیان جو مسافت ہے اور جس کے نتیجے میں مطلع کا اختلاف پیش آتا ہے، ایک دن کا فرق عام طور پر ہوتا ہے. معمول ہے کہ ایک جزیرۃ العرب اور اس کے دیگر قرب و جوار کے علاقوں میں چاند ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن کے بعد ہمارے یہاں چاند کی رؤیت ہوتی ہے. اور یہ بھی جغرافیائی نظام کا ایک کرشمہ ہے کہ جزیرۃ العرب سے بڑے فاصلے پر ہونے کے باوجود اور بر صغیر کا حصہ ہونے کے باوجود کیرالہ میں اور کرناٹک کے جنوبی علاقوں میں رؤیت ایک دن پہلے ہو جاتی ہے. عام طور پر ان کی رؤیت اور جزیرۃ العرب کی رؤیت ایک ساتھ ہوتی ہے. اور میں جزیرۃ العرب اہتمام کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ جزیرۃ العرب ہی عربوں کے نزدیک اس خطے کا نام ہے جو عراق اور شام کے جنوب سے شروع ہوتا ہے اور پھر یمن اور حضرموت کے جنوب تک جاتا ہے اور جدہ اور ینبع سے شروع ہو کر وہ بحرین اور کویت تک پہنچتا ہے. ممالک مختلف ناموں کے ساتھ مشہور ہو گئے ہیں جیسے سعودی عرب ہے یا متحدہ عرب امارات ہے یا اور دیگر نام ہیں. خاص طور پر یہ دو نام مصنوعی نام ہیں، غیر حقیقی نام ہیں، نہ جغرافیائی اعتبار سے صحیح ہے نہ شرعی اور اسلامی اعتبار سے صحیح ہے. بہرحال جہاں تک تعلق ہے رمضان المبارک کے آغاز کا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے ماہ مبارک کی
برکتوں کے دروازے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی فتوحات کا آغاز فرما دے۔ ہم سب کی دعا ہے، ملت کے ہر فرد کی دعا ہے، یہ مہینہ ہی ایسا ہے، دعاؤں کا ہے، عبادتوں کا ہے، ذکر و اذکار کا ہے، تلاوت کا ہے، روزے کا ہے، تراویح کا ہے، اور بہت سی خصوصیات کا مالک ہے۔ 12 مہینوں میں اس مہینے کو جو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ خود ان کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا جو انتخاب فرمایا تھا 610 عیسوی میں، جہاں سے نبوت اور رسالت کا آغاز ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کے لیے، جس عظیم مشن اور کام کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، وہ تنزیل قرآنی کا موضوع تھا۔ قرآن پاک میں سورۃ تذکرہ فرمایا گیا ہے روزے کے احکام کا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شہر رمضان فیہ القرآن ہے، جس میں قرآن اتارا گیا، اور ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان کے ذریعے یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ قرآن جو اتارا گیا تو وہ صرف تراویح کی رسم کے لیے یا رسمی تلاوت کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہی، اصلاً جو اس کا موضوع ہے، جو اس کی غایت ہے، وہ ہے ھدی للناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بنایا ہے، ایک ہدایت بنایا ہے تمام انسانوں کے لیے، یہ مانوتا کے لیے رہنمائی ہے، یہ مین کائنڈ کے لیے گائیڈنس ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے۔ یہ اس کا جو تعارف ہے رمضان کی نسبت کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ ایسا ہے کہ جو ذہنوں کو بیدار کرتا ہے اور انسانوں کو، مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور رسموں کے سارے جالے ختم کر دیتا ہے، اور جس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب کو اتارا ہے اس مقصد کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے جو رہنما کتاب ہے، یہ گائیڈ بک ہے، اور یہ گائیڈ بک صرف مسلمان قوم کے لیے نہیں ہے، یہ گائیڈ بک انسانیت کے لیے ہے، مانوتا کے لیے ہے، تمام کے تمام افراد بشر کے لیے ہے، بلکہ افراد جن بھی اسی میں داخل ہیں۔ جن اور انس دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف کیے گئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان کا امتحان مقصود ہے۔ تو قرآن پاک کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، پھر مزید قرآن پاک کی سورۃ القدر میں اس بات کا تعین کر دیا گیا کہ رمضان کی بھی جس شب میں اس کو اتارا گیا وہ شب قدر کہلاتی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا، شب قدر میں اتارا، اور قدر کے معنی تقدیر کے اور منصوبے کے بھی ہوتے ہیں، اور قدر کے معنی تعظیم کے اور تکریم کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی مکرم ہے، بڑی محترم ہے، بڑی معظم ہے، اور یہ رات منصوبوں کی ہے، فیصلوں کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کے اندر خصوصیات ہیں اور خوبیاں ہیں اور کمالات ہیں۔ اور پھر اس رات کے بارے میں جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا اور شب قدر تھی، بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس شب قدر کی عظمتوں اور فضائل کا تذکرہ فرمایا اور اس کی فکر فرمائی، اور امت کو بھی اس بات کی ہدایت فرمائی کہ اس کی طلب میں رہو، اس کی تلاش کرو، اس رات کو حاصل کرو، اس میں عبادت کا خاص اہتمام کرو۔ اس کے بارے میں جو بات فرمائی گئی کہ جبرائیل امین آسمان سے فرشتوں کے پرے لے کر اترتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے لے کر آتے ہیں، یعنی سال بھر کا جو نظام ہے وہ شب میں عطا کر دیا جاتا ہے،
گویا اللہ کی طرف سے جو آسمانی نظام ہے، کائناتی نظام ہے، اور جس کی ذمہ داریاں خاص طور پر فرشتوں کو دی گئی ہیں، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ سال بھر کے اس نظام سے واقف رہیں اور اپنا عمل کرتے رہیں۔ یہی وہ رات ہے جس کو سورۃ الدخان بارکہ کہا گیا ہے، بابرکت رات۔ اور ساتھ ساتھ وہاں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے حکیمانہ فیصلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہوتا ہے، اللہ حکیم ہے، اور اس حکیم و دانا و بینا کی طرف سے جو بات بھی ہوتی ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ آج اس وقت ہم لوگ جس بلا و مصیبت میں مبتلا ہیں، یعنی کورونا کا جو وائرس اس وقت پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے زیر ہے، سرنگوں ہے، یہ اللہ کی حکمتوں کے فیصلے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمتوں کا تعلق ثواب سے بھی ہوتا ہے، عقاب سے بھی ہوتا ہے، خیر سے بھی ہوتا ہے، شر سے بھی ہوتا ہے، ایمان سے بھی ہوتا ہے، کفر سے بھی ہوتا ہے، عروج سے بھی ہوتا ہے، زوال سے بھی ہوتا ہے، صحت سے بھی ہوتا ہے، بیماری سے بھی ہوتا ہے۔ جو بھی ازداد ایک دوسرے کی ضد چیزیں پیش آتی ہیں، خالق بہرحال سب کا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس شب میں قرآن پاک کا نزول شروع فرمایا، اور اس پہلی شب میں جب قرآن پاک کا نزول ہوا 610 عیسوی کا سال تھا، تو اس سال میں اور اس سال کے رمضان میں اور رمضان کی بھی خاص رات میں جو آیتیں اللہ کی طرف سے اتاری گئیں وہ سورۃ العلق کی آیتیں ہیں، جن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اتنی آیتیں پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ 23 سال میں پورا قرآن پاک پہلے مکی دور میں، پھر مدنی دور میں اترا۔ مکی کے 13 سالہ دور میں، مدینے کے 10 سالہ دور میں قرآن پاک کی تمام صورتیں مکمل کی گئیں، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ آیتیں، کبھی پوری کوئی سورہ، اس طرح سے قرآن پاک اترتا چلا گیا بڑی حفاظت کے ساتھ، اور فرشتوں کی نگرانی میں، اور ان کے سردار حضرت جبرائیل کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کتاب کو منتقل کیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ترتیب متعین فرمائی پڑھنے کی، اس کی ایک ترتیب متعین فرمائی احکام کو سمجھنے کی، اس کی ایک ترتیب متعین فرمائی قرآنک سسٹم کو بتانے اور جاننے کی، اور وہ ترتیب یہ آپ نے متعین فرمائی کہ سورۃ الفاتحہ پہلے، پھر سورۃ البقرہ، پھر سورۃ آل عمران، پھر سورۃ النساء، پھر سورۃ المائدہ۔ یہ وہ ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طے پائی ہے۔ اگرچہ بعض حضرات علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ اس ترتیب میں صحابہ کرام کا بھی دخل ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن پاک حضرت ابوبکر صدیق کے مرتب کردہ نسخے کو سامنے رکھ کر اس کے کئی نسخے تیار کرنے کا کام کیا گیا، تو اس میں صورتوں کی ترتیب میں اجتہاد سے بھی کام لیا گیا۔ ہمارے جن علماء نے علوم القرآن لکھی ہیں انہوں نے ایک رائے یہ بھی ذکر کی ہے اور ایک رائے وہ بھی ذکر کی ہے، لیکن زیادہ تر جو رائے متداول ہے، جس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو ترتیب ہے قرآن پاک کے نزول کی، اور ایک وہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کی گئی کہ جس طرح قرآن لوح محفوظ میں لکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تلقین فرمایا گیا کہ آپ اس ترتیب سے اس کو مرتب کرواتے چلے جائیں، یعنی آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ آپ کے دور میں قرآن پاک کسی ایک جلد میں مرتب نہیں ہوا، وہ کام تو عہد صدیقی میں ہوا، لیکن آپ کے دور میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی جاتی رہیں، اور جتنی جتنی نازل ہوتی تھی اتنی اتنی لکھی جاتی تھی، لیکن جب
مسجد میں آپ تلاوت فرماتے تھے، اور خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں جو دور فرمایا حضرت جبرائیل امین کے ساتھ، اس میں قرآن پاک کو اسی ترتیب سے پڑھا جس ترتیب پر قرآن پاک کو مرتب کر دیا گیا، اور پھر 1450 سال سے اسی ترتیب کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی دو ترتیبیں ہیں، ایک نزولی ترتیب ہے، اس نزولی ترتیب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد بعہد کیا تبدیلیاں ہوئی، کیا حالات سامنے آئے، کیا تقاضے پیدا ہوئے، کیا احکام آئے، کس وقت کی کیا ضرورت تھی، اس ضرورت کو اللہ نے کس طرح پورا کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کیا چیلنجز آئے، آپ نے ان کا کیسے جواب دیا، اس کو سمجھنا ہے تو نزولی ترتیب کو سمجھنا ہے، اور پورا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقائد کا، عبادات کا، معاشرت کا، اور سیاست کا، اور تعلیم کا، اور تربیت کا، اور نظم و انتظام کا، اور وغیرہ وغیرہ جو مختلف زندگی کے پہلو ہیں، ان سب سے متعلق جو ایک سسٹم آف لائف ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح مرتب کیا گیا کہ نمبر 1 پر پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ جو سب سے بڑی سورہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ آل عمران، اور ان دونوں کو کہا جاتا ہے یہ الزہراوان ہے، یعنی چمکتی دمکتی دو صورتیں جن کا ایک دوسرے سے گہرا ربط و تعلق ہے۔ تو بہرحال چونکہ قرآن پاک اسی ترتیب پر پڑھا جاتا ہے، اور وہ جو ترتیب تھی وہ ایک مرحلے وار ترتیب تھی، تو جب بھی ہم مرحلے وار گفتگو کریں گے اور جو چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے، جب بات ان کی ہوگی، جیسے مثلا ہندوستان میں ہم ہیں تو ہم کیا مکی دور میں ہیں یا مدنی دور میں ہیں، اور جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں کیا یہ مکی دور میں پیش آئے تھے یا مدنی دور میں پیش آئے تھے، اور مکی دور میں بھی کس مرحلے میں پیش آئے تھے، ابتدائی دور تھا یا درمیانی تھا یا آخری تھا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے میں ترتیب نزولی سے بڑی مدد ملتی ہے۔ میں تمام سننے والوں سے یہ بات بھی عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی جو دائمی ترتیب ہے اور جو اس کے نظام کی نمائندگی کرنے والی ترتیب ہے، اس میں قرآن پاک کا ایک جامع ترین اور مختصر ترین مقدمہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کے معنی شروع کرنے والی، جو مقدمے کے معنی ہوتے ہیں وہی معنی اس سورہ کے ہیں۔ یہ پورے قرآن پاک کا مقدمہ ہے، پریفیس ہے، اور یہ دیباچہ ہے، اور یہ ایسا دیباچہ ہے، سب سے اچھا مقدمہ کسی کتاب کا وہ کہلاتا ہے جو پوری کتاب کے مضامین کا نچوڑ ہو، جیسے عطر کشید کر دیا جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، پورے قرآن کا عطر اگر ہے، عطر مجموعہ، تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بڑے زبردست فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کے نظام کو بہت اختصار کے ساتھ واضح فرما دیا۔ سب سے بڑا جو موضوع ہے اس کائنات کا وہ ہے اللہ کے تعارف کا، انٹروڈکشن آف اللہ، انٹروڈکشن آف گاڈ۔ اللہ میاں کے تعارف کا موضوع سب سے اہم، کیونکہ بغیر اللہ کی معرفت کے اور اللہ کے تعارف کے انسان ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا، انسان کبھی کفر کے گڑھے میں گرے گا، کبھی شرک کے دلدل میں پھنسے گا، کبھی نفاق کی بیماری میں مبتلا ہوگا، کبھی فسق و فجور کی گندگیوں میں گھس جائے گا۔ تو جو چیز ہے انسان کی ہدایت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اولین ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، وہ معرفت الہی ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے، وہ رب العالمین کی معرفت ہے، وہ مالک یوم الدین کی معرفت ہے، وہ الرحمن اور الرحیم کی معرفت ہے۔ اس اللہ کو پہچانا جائے، جیسے اللہ نے اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، نگہداشت فرمانے والا بھی ہے، تربیت کرنے والا بھی ہے، اور پھر وہ بے انتہا مہربان بھی ہے اور بے انتہا کرم فرما بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ
جو اس دنیا کے اختتام کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جو فیصلے کا دن ہوگا، اس دنیا کی آزمائشوں اور امتحانات کا نتیجہ آؤٹ ہوگا، اس دن تنہا اس کی ملکیت ہوگی۔ یعنی آج کی دنیا میں تو مجازی بادشاہ، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ، وزیر اعلیٰ، بڑے بڑے عہدے اور ڈھکوسلے اور گڈے اور گڑیے اور تماشے سب موجود ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ لمن الملک اليوم، صدا لگے گی، بادشاہت کس کی ہے؟ تو ہر طرف سے صدا آئے گی، للہ الواحد القہار، اس اللہ کی ہے جو یکا و تنہا ہے اور جو غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی علاقے میں اپنے غلبے کا مظاہرہ کرا دیتا ہے، کبھی وہ یہ دکھاتا ہے بندوں کو کہ تم کتنے لاچار ہو، کتنے بے بس ہو، کتنے کمزور ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، زلزلے کے ایک جھٹکے سے ہم تم کو ہزاروں کی تعداد میں زمین کا پیون بنا دیتے ہیں، ایک سونامی اور طوفان لاتے ہیں اور تم تنکوں کی طرح بہتے چلے جاتے ہو، اور ہم کبھی کوئی کسی غیر مرئی جرثوم کو بھیجتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسان تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے تمہیں بتانے کے لیے کہ تم کچھ نہیں ہو اور طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہیں جو مالک ہیں اس کائنات کے، ہم ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو ہم ہیں جو صحت کے اور بیماری کے اور موت اور حیات کے مالک ہیں۔ اس لیے ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بس ہماری طرف رجوع کرو، ادھر ادھر مت بھٹکو، دوسروں کو خدا مت بناؤ، اپنا سر ادھر ادھر مت پٹکو، ادھر ادھر سجدے مت کرو، ہاتھ کہیں مت جوڑو، ایک اللہ، ایک ایشور، ایک لارڈ، ایک گاڈ کی بندگی کرو۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو سورۃ الفاتحہ میں جو مقدمہ قرآنی ہے فرمائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر بندے کی جو ضرورت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ بندہ ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، صرف وہ وقتی طور پر اللہ کی مخلوقات میں سے کچھ چیزیں حاصل کر لیتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، غرانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں طاقت رکھتا ہوں۔ یہ انسان کی بھول ہوتی ہے، لیکن جس وقت موت کا فرشتہ دبوچتا ہے تو اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، وہ چھت پر ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ وہ وقت کا بادشاہ ہو یا اپنے دور کا فرعون ہو، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی کیڑا ہو جو مسل دیا جائے، اس کی ساری طاقت اس کی نگاہوں کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتا کر کے جو روز جزا ہے اس کا مالک میں ہوں، یہ فرمایا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے تابع فرمان ہیں، اے اللہ تو ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری کیا بساط، ہماری کیا حیثیت، تو نے پیدا کیا، تو نے دماغ دیا، تو نے دل دیا، اس لیے ہم تو بس تیرے ہیں۔ اب یہ ہے وہ مقام جو آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ جب انسان اس مقام عبادت اور عبدیت کو پہنچ جاتا ہے، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ پوجا کس کی کرنی ہے، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے، پتھر ہمارے لیے، لوہا ہمارے لیے، پیتل ہمارے لیے، ساری دھاتیں ہمارے لیے، سارے نقشے ہمارے لیے، اور ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم ہیں اپنے لارڈ کے لیے، گاڈ کے لیے، اللہ کے لیے، ایشور کے لیے۔ یہ بات ہے جو سمجھائی گئی ہے، جو آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے پھر وہ صحیح راستے پر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد دلائی گئی کہ یہ کہنا چاہیے ہر بندے کو، ہر انسان کو کہ ایاک نعبد، اے ہمارے مالک، ہم بس تیری بندگی کرتے ہیں، تیری پوجا کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں۔ اس وقت جو زبانوں پر الفاظ ہیں، آج کی جو مصیبت کورونا وائرس کے نام سے آئی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سال جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو حالات کے مطابقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو میں ان چیزوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے سامنے ہیں اور جن سے ہم دوچار ہیں۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم کورونا کو ہرا دیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ الفاظ فرعونوں کے ہیں، یہ الفاظ نمرودوں کے ہیں، یہ الفاظ جاہلوں کے ہیں،
یہ مت کہو کہ ہم ہرا دیں گے، یہ کہو اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اس بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ سے مانگنا ہے، ایشور سے مانگنا ہے، لاڈ سے مانگنا ہے۔ سن لے ہندو، سن لے مسلمان، سن لے عیسائی، پوری دنیا سن لے کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اپنے مالک کو پکارو، اس سے لو لگاؤ۔ یہ مت کہو کہ ہم ہرا دیں گے۔ خدا کی قسم جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ہرا دیں گے، یہ جرثومہ، یہ وائرس انہیں ہرا دے گا۔ اس وائرس نے ٹرمپ کو ہرا دیا ہے، پوتن کو ہرا دیا ہے، چین کے صدر کو ہرا دیا ہے، یورپین کنٹریز کو ہرا دیا ہے۔ بڑے بڑے وہ ملک جن کا تکبر، جن کا غرور اور جن کی ٹیکنالوجی ان کو زمین پر پیر نہیں رکھنے دیتی تھی، اور گویا وہ آسمان پر تھگلی لگاتے تھے اور گویا آسمان کو تیر مارتے تھے، اس وقت حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے سارے کسبل ساری کجیوں کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہے، اور جو آسمانی فرشتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فرشتوں کا نظام ہے، جن کو کسی نے دیوتا کہہ دیا، دیوی کہہ دیا، وہ اینجلز ہیں، وہ اللہ کے فرشتوں کا ایک ہے جو نظر نہیں آتے، جیسے وائرس نظر نہیں آتا، وہ بھی نظر نہیں آتے، لیکن کسی چیز کو کہیں منتقل کرنے کا کام وہی کرتے ہیں۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے یہ بتایا گیا ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ رمضان کی برکتوں کے نتیجے میں، رمضان کی رحمتوں کے نتیجے میں ہماری بخشش فرما دے، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، پوری دنیا سے اس بلا کو دور فرما، اے اللہ پوری انسانیت کے لیے جو گمراہ ہیں ان کو راستہ دکھا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح راستہ دکھا دے، اور سب سے بڑی نعمت انسانی زندگی میں ہدایت ہے۔ اس لیے جب یہ کہا گیا کہ ایاک نستعین، ہم تیری مدد، سب سے پہلی مدد کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان کا شور مچا رہتا ہے، مزدور اسی کا شور مچاتا ہے، مالک اسی کا شور مچاتا ہے، آفیسر بھی مچاتا ہے، کلرک مچاتا ہے، چپراسی مچاتا ہے، حکام بھی اسی کے وعدے کرتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، صحیح ڈائریکشنز ہے اور صحیح راستہ ہے، یہ پہلی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر انسان کو صحیح راستہ نہیں معلوم ہوتا اور ہدایت سے محروم ہوتا ہے تو کیا کھا لے، کیا پی لے، کیا برت لے، کیا کر گزرے، اپنی قبر بنا دے، اپنے کو خود تباہ کر دے، زہر کھا لے، کیا نہیں کرتا یہ انسان۔ بڑے بڑے عقل مند ہیں جو شراب پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹا بازی کرتے ہیں، بڑے بڑے دانشور اور پروفیسر اور لیکچرر اور کیا کیا ہیں جو اپنی اولاد کو تباہ کرتے ہیں، عیاشی، بدماشی، فحاشی اختیار کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بے شرمی پیدا کرتے ہیں، اباحیت کو وجود میں لاتے ہیں، ان کی ساری عقل دھری کی دھری رہ جاتی ہے، پھر اپنے لڑکوں لڑکیوں کی نافرمانی پر روتے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں تو اولڈ ہوم ہوتے ہیں، چلڈرن ہوم بھی ہوتے ہیں، اولڈ ہوم ہوتے ہیں، نہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، ماں باپ کو اس کی فرصت نہیں ہے، بچوں کو ڈال دیا، ان کے حوالے کر دیا، جو خدمت گزار خواتین ہیں، اور بوڑھوں کو بھی حوالے کر دیا، یعنی اپنے باپ کو، دادا کو، نانا کو حوالے کر دیا کہ بھائی ان کو لے جاؤ سنبھالیں۔ لڑکوں کو فرصت نہیں، لڑکیوں کو فرصت نہیں۔ یہ شیطانی، ابلیسی، منحوس، ملعون معاشرہ ہے، جس معاشرے نے قدریں تباہ کر دی، اخلاق تباہ کر دیے، ہدایت کے جنازے نکال دیے۔ جب ہدایت کے جنازے نکل جاتے ہیں تب سزائیں اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہیں۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمیں کہنا ہے، اے اللہ سیدھا راستہ ہمیں بتا دیجیے، سیدھے راستے پر چلا دیجیے، سیدھا راستہ ہر سلسلے میں، سیدھا راستہ کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں، رہنے سہنے کے بارے میں، بیہیویئر کے بارے میں، علاج کے بارے میں، بیماریوں سے نمٹنے کے بارے میں، احتیاط اختیار کرنے کے بارے میں، ہر چیز میں سیدھا راستہ کیا ہے۔
وہ اللہ بتاتا ہے، اللہ نے بتایا پیغمبروں کو، اللہ نے بتایا نبیوں کو، اللہ نے دل میں ڈالا ولیوں کے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ وہ مالک ہے ہمارا، اس کو کوئی ایشور کہتا ہے۔ سن لے وہ لوگ بھی جو ایشور کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں، وہ ہے جس نے انسانوں کے دلوں میں ڈالا ہے، جس نے برین اور دماغ دیا ہے، جس دماغ سے انسان نے سائنس کی ترقیاں حاصل کی ہیں، ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، وہ دماغ ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس کے سامنے جھک جاؤ اور دعا مانگو۔ رمضان کی اس شب میں جو مبارک شب ہے، پہلی شب ہے، آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہے، الف با ہے، رمضان المبارک مبارک آیا ہے اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، نصرتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ۔ فضائے بری میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی چاند طلوع ہوا، یعنی لوگوں نے دیکھا کہ رات آ گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی گئیں، اہل ایمان کو بہاریں عطا فرما دی گئیں، عالم بالا میں بڑے بڑے تغیرات ہوئے، عالم زیری میں ان کے اثرات ہوئے، دنیا بدلی سی ہے۔ اگر کورونا وائرس کا ہنگامہ نہ ہوتا، شور نہ ہوتا، کوارنٹائن کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر مسئلہ سوشل ڈسٹینسنگ کا نہ ہوتا، اگر یہ باتیں حکومت نہ کہتی، ڈاکٹر نہ کہتے، تو مسجدوں میں لوگ اس طرح سے بھرے ہوتے کہ مسجدوں کے پیمانے لبریز ہو جاتے، لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، اور دنیا دیکھتی کہ یہ کون سی امت ہے کہ یہ مہینہ آتا ہے تو پھر یہ اللہ کی عبادت کے لیے اور ایشور کی پوجا کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، اور پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ یہ کون سی قوم ہے جس کے بچے کو ان کی کتاب یاد ہے؟ دنیا کے لوگوں کو ویدیں یاد نہیں ہے، بائبل یاد نہیں ہے، زندوستہ یاد نہیں ہے، بڑی بڑی کتابوں کے چرچے اور تذکرے ہیں، ان پر ریسرچ ہے، لیکن وہ یاد نہیں ہے۔ صرف ایک قوم ہے دنیا میں جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، اس کے 7 سال 6 سال کے بچے کو پورا قرآن جس کی آیتیں کہا جاتا ہے کہ 6666 ہے یا کم و بیش، کچھ کسی نے تعداد کم بھی بیان کی ہے، وہ پورا قرآن یاد ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی راتوں میں ایک ایک نوجوان کو، ایک ایک حافظ کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے، پیچھے اس کے سینکڑوں ہزاروں افراد ہوتے ہیں، اور وہ قرآن سناتا ہے۔ ریسائٹیشن آف قرآن کا وہ عمل ہوتا ہے جو دنیا میں نادر ہے، اکلوتا ہے، جس کی کوئی مثال دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن خدا کی جو لاسٹ بک ہے، لاسٹ گائیڈ بک ہے قرآن پاک، اس کے ساتھ اگر کوئی امت اہتمام کر رہی ہے تو وہ صرف امت مسلمہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، وہ راستہ سیاست کا ہو یا تعلیم کا ہو یا تربیت کا ہو یا معاشیات کا ہو یا عبادات کا ہو یا عقائد کا ہو یا نظریات کا ہو، وہ ہمیں راستہ سکھا دیجیے، ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہم سے نہ ہو، کوئی غلط بات ہم پر ہماری طرف منسوب نہ کی جائے۔ اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر ڈال دیجئے، اور جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے دیجئے، اور جو ضدی اور انادی ہیں، جو ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر ان کے لیے سزا ہی طے فرما دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہمیں بتا دیجئے جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ ان کا راستہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے انعام سے نوازے گئے، کرم سے نوازے گئے، جن پر آپ نے بڑا فضل فرمایا، یعنی نبیوں والا راستہ ہم چاہتے ہیں، ہم صدیقین والا راستہ چاہتے ہیں، ہم شہیدوں والا راستہ چاہتے ہیں، ہم صالحین والا راستہ چاہتے ہیں، اولیاء اللہ والا راستہ چاہتے ہیں، نیک انسانوں کا راستہ چاہتے ہیں۔ ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے جن پر آپ کا غضب بھڑک رہا ہے، بھڑکے گا۔ ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے جن سے آپ ناراض ہیں۔ ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے جو ملحد ہیں، دہریے ہیں، منکر ہیں۔ ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے جو بدعملی میں مبتلا ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سٹہ بازی کرتے ہیں اور نشے آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ملعونوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچا لے۔
ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جن کو صحیح باتیں معلوم نہیں، ان کے عقیدے خرافات ہیں، وہ سپرسٹیشنز میں مبتلا ہیں، وہ مالک و کریٹر کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں، وہ جبکہ وائسرائے آف گاڈ ہیں لیکن وہ اپنے مقام کو نہیں سمجھتے، سر ادھر ادھر پٹکتے ہیں آستانوں پر۔ ایسے جو گمراہ ہیں ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے۔ اللہ ہم کو تو راستہ نبیوں کا عطا فرما دیجئے، اور نبیوں کو ماننے والوں کا راستہ، اور نبیوں کے راستے پر قربانی دینے والوں کا راستہ، اور صحیح طریقے پر اس راستے پر جو چلتے رہے ان کا راستہ۔ یہ مختصر ترین بات ہے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ آج قرآن پاک کی جو سورۃ البقرہ ہے، اور جس کا نام گویا گائے کی سورہ ہے، اور اس میں 286 آیتیں ہیں، ان 286 آیتوں میں سے 176 آیتیں آج پڑھی گئی ہیں، جس کو سوا پارہ کہا گیا۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، اور ہر سورت کی متعین آیتیں ہیں۔ پارہ جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے نہیں ہوا ہے، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان ابن عفان، نہ علی ابن ابی طالب، نہ دیگر صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، نہ محدثین، کسی کو خواب و خیال میں بھی پارے نہ دکھے، نہ نظر آئے، نہ کوئی سوچ سکا۔ شاید 7ویں صدی کے اخیر میں یا 8ویں صدی کے آغاز میں مکتب کے ایک مولوی صاحب نے بچوں کو پڑھانے کے لیے 20 صفحے کا ایک حصہ متعین کر دیا، اور وہ ان کے پاس جو قرآن پاک تھا وہ 600 صفحات کا تھا، اور 20 صفحات تقسیم کر دیے، تو اس طرح اس کا ایک پارٹ بن گیا۔ تو یہ پارٹ مکتبی ترتیب کی شکل میں وجود میں آئے، اس لیے یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے، اور بڑی اس پر تحقیقات ہو چکی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اس لیے آج کی شب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی قرآن پاک سنا رہے ہیں، حفاظ اپنے گھروں پہ سنا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاروں کی ترتیب سے نہ سنایا کریں۔ وہ اگر ان کو ایک پارے کے مقدار سے سنانا ہے تو وہ رکوع پر ختم کریں۔ پارہ ختم ہونے سے پہلے جہاں رکوع ہو، یا پارہ شروع ہونے کے بعد جہاں رکوع ہو، وہاں پر ختم کریں، نفس پارے پر ختم نہ کریں، الا یہ کہ اگر ان کو اللہ نے علم دیا ہے تفسیر کا تو وہ جان سکتے ہیں کہ کون سا پارہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ماقبل سے کٹ نہیں رہا ہے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کو معنی کا علم نہیں ہے، تفسیر کا علم نہیں ہے، وہ پارے پر ڈیپینڈ بالکل نہ کرے۔ ترتیب نبوی کے سرتا سر خلاف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سورتوں کی بنیاد پر پڑھتے تھے، اور یہی عمل صحابہ کا تھا اور بعد کے تمام علماء کا تھا، اور سورت کی وہ تقسیم کرتے تھے اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کو تفسیر کا علم دیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ پارٹ کہاں ہو رہا ہے۔ اور بعض علماء نے بعد کے دور میں چھوٹے چھوٹے حصے کے نماز میں، خاص و فرض نمازوں میں جتنی آیتیں پڑھ لی جائیں، اس کے لیے انہوں نے رکوع متعین کر دیا۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ رکوع کس نے متعین کیے، لیکن یقیناً جس نے رکوع متعین کیے وہ اپنے وقت کے مفسر تھے اور سمجھدار تھے، انہوں نے مضمون کا لحاظ رکھتے ہوئے رکوع متعین کیے۔ تو ابھی سورۃ البقرہ جس کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے اس میں 40 رکوع ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ جو ہے، یا اور بھی کوئی سورہ ہو، تمام حفاظ کی خدمت میں میری درخواست ہے کہ سورت کو بنیاد بنائیں، پارے کو نہیں، اور پھر اس کے بعد جب بھی ختم کریں تو کسی رکوع پر ختم کریں۔ مثلا والمحصنات سے کبھی بھی کسی دن کی تلاوت نہ شروع کی جائے، کیونکہ والمحصنات کا جملہ جو ہے ماقبل کے جملے سے ملا ہوا ہے، لہذا اگر پڑھنا ہے تو حرمت علیکم امہاتکم سے شروع کریں، یا جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے والمحصنات کے آغاز کے بعد وہاں سے شروع کریں۔ اس طرح متعدد پاروں میں معنی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، صرف لفظ کو ملحوظ رکھ کے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور مکتب کے ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے کہ جو مفسر
مؤثر نہیں تھا، اس لیے بہرحال وہ الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اور صفحات کو سامنے رکھتے ہوئے تقسیم کر دی گئی۔ تو میں سورۃ البقرہ پہ آج گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ میری گفتگو سورۃ الفاتحہ پر ذرا تفصیلی ہو گئی ہے، اس لیے انشاءاللہ جب کل سورۃ البقرہ ختم ہو جائے گی تو پوری سورۃ البقرہ پر ایک مختصر سی گفتگو انشاءاللہ میں کروں گا۔ بہرحال مبارک ہو تمام مسلمانوں کو، وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں یا شمال میں یا جنوب میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو۔ اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جس خطے میں مسلمانوں کو کسی خاص آزمائش میں ڈالا ہے، تو آج کی سورۃ البقرہ میں یہ بات کہی گئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، دہشت میں مبتلا کیے جاؤ گے، تمہیں ڈرایا جائے گا، تم پر خوف مسلط کیا جائے گا، اسلاموفوبیا کی ایک مصیبت ابلیس اور شیطانوں کی طرف سے لائی جائے گی، اور تمہیں قحط میں، بھوک میں اور کھانے کی پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑے گا، تمہاری پیداوار کو نقصان پہنچے گا، تمہاری تجارت کو، تمہارے کارخانوں کو نقصان پہنچے گا، اور تمہاری جانیں بھی جائیں گی۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ جب مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہ بات کہہ دی گئی تھی، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت، مبارک شخصیت موجود تھی، اس وقت اللہ نے یہ بات کہی۔ اس لیے آج تبلیغی جماعت ہو یا کوئی سی بھی جماعت ہو، مسلمانوں کا کوئی سا طبقہ ہو، جس آزمائش سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے، یہ تقدیر الہی ہے، فیصلہ الہی ہے۔ اب آزمائشوں میں جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائش میں حق پر ڈٹنا ہے، آزمائش میں صداقت اختیار کرنا ہے، آزمائش میں اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، آزمائش میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے، آزمائش میں شریعت اور قانون اور نظام کو اختیار کرنا ہے، آزمائش میں کوئی جہالت کی بات نہیں اختیار کرنی ہے۔ آج مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے بیماری کی، اس میں کوارنٹائن ہونا چاہیے یا کم از کم اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ یہ بات لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی نے یہ باتیں سمجھائی تھی، اور ہمارے نبی نے یہ بتا دیا تھا کہ جو مرض متعدی ہوتا ہے اس سے بچنے کا اہتمام کرو۔ فرمایا تھا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جو کوڑی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، ان سے اس طرح سے دور رہو جیسے بھاگو، جیسے شیر سے بھاگتے ہو، مثلا ان سے اپنے کو بچاؤ۔ اسی طرح فرمایا تھا لا یرد ممرض علی صحیح یا علی مصح، کوئی ایسا بیمار جس کی بیماری منتقل ہو، اس کو اس کے پاس نہیں لانا چاہیے کہ جو صحت مند ہو۔ یہ بات کہی گئی تھی خاص طور پر اس سلسلے میں کہ جو گھاٹ پر اونٹ لائے جاتے تھے، کوئی اگر بیمار اونٹ ہے تو اس کی بیماری اگر منتقل ہو سکتی دوسرے اونٹوں میں، تو ایک گھاٹ پہ انہیں پانی نہ پلایا جائے۔ یہ بات صرف جانوروں کے لیے نہیں ہے، بدرجہ اولا انسانوں کے لیے ہے کہ ایسے موقعوں پر پوری احتیاط اختیار کی جائے۔ یعنی جو میڈیکلی سائنس آج کہہ رہی ہے، 1450 سال پہلے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرما دی تھی اور مسلمانوں کو ان کی تعلیم دی تھی۔ اس لیے جو لوگ جاہل ہیں، یعنی دین ہی نہیں جانتے، ان سے کچھ غلط باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی بنیاد پر جماعت بدنام ہوتی ہے، مسلمان بدنام ہوتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو نیک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو ہم سے جلتے ہیں، بھنتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر دور میں نبیوں کو انہوں نے ستایا، اولیاء اللہ کو انہوں نے ستایا، تو آج بھی نیک لوگوں کو ستانے والے بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، الزام تراشی کرنے والے بھی ہیں، لیکن کام ان کا جو حق پر قائم ہے، جو صحیح بات سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صحیح علم پر عمل کریں اور صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق پر جمے
رہیں، سچائی اختیار کریں اور صحیح عمل کریں اور صحیح علم کی بنیاد پر کریں اور اس پر ڈٹے رہیں، ادھر ادھر نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ان پر پھر رحمتیں نازل ہوں گی، آزمائش آئے گی، جانے بھی جائیں گی، نقصانات ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے بہاریں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، فتوحات ہوں گی، ترقیاں ہوں گی۔ وہی اللہ جو چاہتا ہے کسی وقت گراتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، جو جس کو چاہتا ہے جہل سے نکالتا ہے، علم کی ترقی عطا فرماتا ہے۔ یہ فیصلے اس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رمضان کے اس پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑیے، قرآن سے تعلق قائم کیجیے، اس کی تفسیر و ترجمہ پڑھتے رہیے، حضور کی حدیثیں سنتے رہیے اور علم کے متلاشی بنیے، صحیح علم حاصل کرتے رہیے اور دنیا کے سامنے بہتر سے بہتر نمونہ پیش کیجیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ماڈل بن جائیں، آئیڈیل بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والعافية والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا۔ مبارک کے اس آغاز کو ہمارے لیے برکات کا اور فتوحات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ، یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کے لیے ایک ایسی نعمت ثابت ہو اور ایسا تیرا کرم ہو اور تیرا ایسا فضل و انعام ہو کہ دنیا بس دیکھتی رہ جائے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم طرح کی غلطی سے اور جہالت سے صحابہ کو عطا فرمایا اور پھر ملت کے علماء کو جو علم ملا، اے اللہ وہ علم عطا فرما، وہ معرفت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم کو رمضان المبارک کی ہر برکت اور ہر نعمت نصیب فرما، اور اے اللہ قرآن پاک رمضان المبارک میں جس ہدایت کے لیے اتارا گیا وہ ہدایت عطا فرما، جس تقوی کے لیے روزے کو فرض کیا گیا وہ تقوی عطا فرما، اور قرآن پاک کے ذریعے سے جو روشنی عطا فرمائی گئی وہ روشنی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر تاریکی سے، ہر برائی سے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اے اللہ جن کا اور ہمارا تعلق شہریت کا تعلق ہے، انسانیت کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے، فکر کا تعلق ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو ہدایت سے دور ہے ان کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت دے رکھی ہے ان کو ہر گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ ہدایت عطا فرما جو ان کو نصیب فرمائی گئی جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، اپنے نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو جن نعمتوں سے نوازا، اپنے فضل سے اللہ ہم کو بھی ان نعمتوں سے نواز دے، وہ نعمتیں ہمیں نصیب فرما، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن پر تیرا غضب بھڑکا یا بھڑک رہا ہے، بھڑکے گا، اے اللہ جو گمراہ ہو گئے یا ہو رہے ہیں یا ہوتے رہیں گے، ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو بھی تعلق والے ہیں، اصحاب ہیں، احباب ہیں، اخوان ہیں، خلان ہیں، اقارب ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب پر رحم فرما۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے سب کو متمتع فرما۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس گھر کو اپنی نعمتوں، برکتوں، اپنے فضل و کرم کا اے اللہ مرکز بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان کی قوت عطا فرما، عمل کا صلاح نصیب فرما، دل کا تقوی عطا فرما، استقامت عطا فرما، ہر طرح کی غلطی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے
ہمارے گھر کے جو بچے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے قرآن کی دولت عطا فرما، اس کو اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کا حفظ عطا فرما، اس کا فہم عطا فرما، اس پر عمل نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی بڑے اور چھوٹے ہیں سب پر اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندان کے بزرگ مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور جتنے بھی اے اللہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے ہر طرح کی دوریوں کو ختم فرما کر قرب عطا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، اچھے تعلقات نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اخوت کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے بندے مظلوم ہیں، جزیرۃ العرب کے خطے میں مظلوم ہیں، اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں مظلوم ہیں، اور سرزمین فلسطین میں مظلوم ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ جنہوں نے ان پر شکنجے کس رکھے ہیں، جنہوں نے ان پر عذاب مسلط کر رکھا ہے، وہ ظالم حکمراں، وہ ظالم منتظمین جنہوں نے عوام کا خون چوس رکھا ہے، اے اللہ ان کو سزا دے۔ اے اللہ جس طرح شیاطین کو اس ماہ مبارک میں باندھ دیا جاتا ہے، اے اللہ انسانوں کے جو شیاطین ہیں وہ حکمراں کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں ہو، اے اللہ ان کو بھی بیڑیاں پہنا دے، گردنوں میں توق ڈال کر سمندر میں ان کو پھینک دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پوری انسانیت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پر رحم فرما، اس ملک کے تمام طبقوں پر، تمام لوگوں پر، تمام انسانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر، غریبوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں غربت کی وجہ سے اپنے فضل سے ان کی ضروریات پوری فرما، جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ظالموں نے جیلوں میں ڈال دیا ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو باعزت رہائی عطا فرما، راحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جن کے دل ناپاک ہیں اور جن کی نگاہوں کے اندر نور نہیں ہے اور جن کے اندر انسانیت نہیں ہے اور شرافت نہیں ہے، اے اللہ ان کی پکڑ فرما، اے اللہ ان کی پکڑ فرما، سخت پکڑ فرما۔ اے اللہ جو غلط بیانیاں کرتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اے اللہ جن کا یہی انداز ہے، یہی شیوا ہے، جن کے دلوں میں یہی ارادے ہیں، یہی نیتیں ہیں، اے اللہ ان کی پکڑ فرما۔ انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ان کی پکڑ فرما تاکہ وہ شیطان کے چیلے اور شاگرد دنیا سے ایسے تیرے بندوں سے دور ہو جائیں کہ ان کی کوئی گرفت باقی نہ رہے، ان کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ہر شب کو ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر دن کو ہمارے لیے مبارک فرما۔ اے اللہ ہر روزے کو آسان فرما، قبول فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہماری ہر تراویح، ہر نماز، ہر فرض، ہر واجب، ہر نفل اور ہر عبادت کسی بھی شکل میں ہو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں اس کو جگہ دے دے، اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، اور اے اللہ ہر طرح کے ضلال سے، انحراف سے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کا صحیح فہم عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کو حق کا راستہ دکھا دے، حق میں جمع فرما دے، حق کی بصیرت عطا فرما، فراست عطا فرما، وہ نور دے دے، قرآن کا وہ نور دے دے، نبی پاک علیہ السلام کا وہ نور دے دے، جس سے حقائق ان کو نظر آنے لگیں، جس سے دھندلکیں ختم ہو جائیں، جس سے تاریکیاں مٹ جائیں، صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير